بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرام، ریئل واقعات یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات اور جنازہ۔ علامہ طبری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وفات پائی تو ان کو غسل دیتے وقت حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ اٹھنے لگا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اہل خانہ کو اس طرح آواز دی: اے ام کلثوم، اے زینب، اے فضہ، اے حسن، اے حسین، آؤ اور اپنی ماں کو آخر بار دیکھ لو، اب تمہاری جدائی ہو رہی ہے اور پھر جنت میں ہی ملاقات ہوگی۔ آئین الہی کی ماتحت قدرت کی نوشٹی پورے ہو کر رہتے ہیں، اور انسان چاہے کس قدر بلند مرتبہ ہو آخر فانی ہے۔ بطول بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بھی آخر وہ وقت آ پہنچا جو سب پر آتا رہا ہے اور آتا رہے گا۔ آپ اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد گرامی، یعنی والد صاحب کی پیشن گوئی کے مطابق اس سے جا ملی، صرف 30 سال عمر پائی۔ سیدہ محترمہ اس قدر صاحب شرم و حیا خاتون تھی کہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئی تو ایک بیماری کی تکلیف تھی، لیکن دوسری طرف مرض سے بھی زیادہ غم درپیش تھا کہ جنازہ اگر کھلا لے جایا گیا تو لوگ اسے دیکھیں گے، اور یہ بات حیاداری سے بعید ہے۔ پس سیدہ محترمہ نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا زوج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے عمیس، آپ میری حالت دیکھتی ہے، لیکن کلی جنازے میں تو حیادار عورت کا پردہ ٹھیک نہیں رہتا، اور میں اس سے بہت ہی نفرت کرتی ہوں۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پہلے خاوند حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہمراہ حبشہ میں رہ چکی تھی، اور وہاں کے سب حالات سے واقف تھی۔ کہنے لگی: اے بنت رسول، حبشہ میں عورتوں کا جنازہ لے جانے کا ایک طریقہ میں دیکھ کر آئی ہوں، آپ فرمائے تو اس کا نمونہ تیار کر کے دکھاؤ۔ سیدہ کی اماں پا کر اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے کھجور کے شاخیں لے کر ان کے کنارے موڑ کر انہیں نصف دائرے کے طرح بنایا، اور ہر شاخ کی دونوں سرے چارپائی سے باندھ دی، پھر ان پر کپڑا پھیلا دیا۔ ان سے ایک ڈولی پالکی کی شکل بن گئی جو بہت باپردہ تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے دیکھا تو مسرور ہوئی اور تبسم فرمایا اور کہا: میرا جنازہ اسی طرح اٹھانا، اور خیال رکھنا کسی قسم کی بے پردگی نہ ہونے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ وصیت بھی فرمائی کہ مجھے رات کے وقت دفن کرنا، تاکہ جنازہ پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑ سکے۔ چنانچہ ان دونوں وصیتوں پر عمل کیا گیا، یعنی انہیں آخر تک پردے میں رکھا گیا، اور ان کی نماز جنازہ رات کے وقت پڑھائی گئی۔ سیدہ کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پڑھانے کا ذکر ہے۔ دختر اسلام کو پردہ کا کس قدر اہتمام تھا، وہ اپنے جنازوں کو بھی کھلا لے جانا پسند نہ کرتی تھی، اور اس غم میں گلی جاتی تھی کہ کسی غیر کو ان کی میت نظر نہ آئے۔ اس میں ہمارے لیے ایک تو یہ سبق ہے کہ مستورات کے جنازہ میں پردے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور کسی صورت میں بھی پردگی نہ ہونے دینی چاہیے، اور غیر مردوں کا عورتوں کو دیکھنا سخت منع ہے، جیسا کہ کئی لوگ کرتے ہیں، اسے ختم کرنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ کہ مسلم خواتین کو حیادار بننا چاہیے، اور جتنی شرمیلی ہوگی اتنی ہی دین دنیا میں مقبول ہوں گے،
اور بڑا درجہ پائے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو قبرستانی بقیع میں دفن کیا گیا۔ جناب شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وفات سے سخت صدمہ پہنچا۔ صحابہ کرام نے تدفین کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تعزیت کی۔ تمام صحابہ صحابیات کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی وفات سے بہت صدمہ ہوا۔ سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رحلت کے بعد اگرچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور نکاح بھی کی، مگر وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کبھی نہ بولے۔ ان کی اعلیٰ صفات کو یاد کر کے روتے اور آہی بھرتے تھے۔ سیدہ کی وفات کے بعد کسی شخص نے جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ فرما دی دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کیسی بیوی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، وہ ایک ایسی خوبصورت پھول کی مانند تھی جس کی خوشبو سدا بہار ہوتی ہے اور وہ مر جانے کے بعد بھی قلب و دماغ کو معطر کرتی ہے۔ اس طرح کسی نے ان سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تعریف پوچھی کہ وہ کن خصائل کے سرمایہ دار تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کی تعریف و توصیف اس قابل نہیں کہ وہ دو چار لفظوں میں بیان ہو سکے۔ ان کے شان دنیا کے تمام خواتین سے بالا تر تھی۔ یاد رکھیں جو عورت نیک خصلت نیک دل ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد بھی اپنے پیچھے نیکی چھوڑ جاتی ہے۔ جو یادگار رہتی ہے ان کے پسماندگان ان کی نیکیوں کی وجہ سے ہی انہیں یاد کرتی اور روتی ہے۔ ہمارے بہنوں اور بیٹیوں کو بھی نیک اور صالح بننے کی کوشش کرنی چاہیے جو زمانے میں یادگار رہی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اور بہوئی حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی پاک سیرت کو مشعل راہ بنا لے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھٹک نہیں سکتی۔ آپ کے پاکیزہ اعمال و اسوے سے وہ کئی قسم کے ایسے قیمتی سبق لے سکتی ہے جو ان کی دنیا میں بھی سنوار سکتی ہے، عقبہ بھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں مقبول ہو کر کوئی اچھا مرتبہ و منصب بھی پا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق بخشی کہ وہ صحیح معنوں میں سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی متبع و پیروکار نظر آئی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔